السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لرن قرآن اینڈ تفسیر۔ دوستو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن مجید کو آخر سے یعنی سورۃ الناس سے تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ دوستو، اسی سلسلے کے اندر ہم نے سورۃ الناس سے لے کر سورۃ البلد تک قرآن مجید کو تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ قرآن مجید کو تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں، سمجھنا چاہتی ہیں، تو ہمارے اس چینل لرن قرآن اینڈ تفسیر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر سبق کی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو، ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے کہ عام طور پر ہم قرآن مجید کو آخر سے جب ہم نماز کے اندر پڑھتی ہیں تو آخر سے صورتیں جو ہے وہ تلاوت کرتی ہیں، تو ہم نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ہم ان صورتوں کو تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ ویڈیو دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ دوستو، کل کے سبق کے اندر ہم نے سورۃ الفجر کی پہلی 5 آیات حل فی ذالک قسم لذی حجر، یہاں تک ہم نے سورۃ الفجر کی تجوید پڑھی تھی اور اس کی مختصر سی تفسیر اور ترجمہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم یعنی 5ویں آیات سے آگے کی صورتیں پڑھیں گے، آیتیں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھیں گے۔ تو چلیے دوستو، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفجر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر۔ یہاں تک ہم نے کل کے سبق کے اندر اس کی تجوید، اس کا ترجمہ اور ان آیات کی تفسیر ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم آگے پڑھیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ آج کے سبق کے اندر ہم اتنا پڑھیں گے۔ آئیے ہم جو آیات ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھی ہیں ان کا ترجمہ پڑھ لیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ۔ ارم ذات العماد، ارم جو ارم سے تھے، ذات العماد لمبے ستونوں والے، التی وہ قوم عاد کہ لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے، مثلها ان جیسے، فی البلاد شہروں میں، کہ وہ ایسی قوم تھی کہ نہیں پیدا کیے گئے ان جیسے فی البلاد شہروں میں۔ وثمود الذین اور آپ نے نہیں دیکھا قوم ثمود کی طرف، الذین کہ وہ لوگ، جابوا الصخر وہ تھے چٹانوں والے، بالواد وادی میں، یعنی وادی میں چٹانوں والے تھے،
تو یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھتی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کہ وہ ارم سے تھے اور لمبے ستونوں والے تھے، التی کہ وہ لم یخلق مثلها فی البلاد کہ نہیں پیدا کیے ان جیسی مخلوق یا ان جیسے فی البلاد شہروں میں، وثمود الذین اور قوم ثمود کی جانب کہ جاب الصخرہ کہ وہ تھے چٹانوں والے بالواد وادی میں۔ تو یہ ہمارے دوستو یہاں تک ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آئیے چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہاں پر آتی ہے قوم عاد، کہ قوم عاد کون تھی اور اس کا تعارف کیا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم قوم عاد کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کا تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو اس سے مراد رؤیت قلبی ہے، رؤیت قلبی ہے یعنی جاننا۔ تو علم تعلم کا معنی ہے کیا آپ کے علم میں نہیں ہے، کیا آپ کے علم نہیں ہے ہمارے بتلانے کے ساتھ، مطلب یہ کہ آپ کے علم میں آ گیا ہے ہمارے بتلانے کے ساتھ کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ تو دوستو جو ہے سب سے پہلے ہم قوم عاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی آپ کے علم میں نہیں ہے کیف فعل ربک بعاد کہ کیا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ۔ تو دوستو آگے فرمایا کہ ارما کہ وہ ارم سے تھے، وہ ارم سے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ارم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ارم کی نسل میں سے تھے۔ اس کے سلسلہ نسب یہ ہے کہ عاد بن ارم بن سام بن نوح، عاد بن ارم بن سام بن نوح، یہ حضرت نوح علیہ السلام، عاد جو تھا جس کے اولاد ہے یہ قوم عاد، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا پڑپوتا تھا۔ اس سے آگے اتنی نسل چلی کہ مستقل خاندان بنے۔ یہ بڑے قد آور اور صحت مند لوگ تھے، ذات العماد بڑے ستونوں والے، ان کے قد بڑے لمبے تھے اور اپنے قد کے مطابق انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے، مکانوں کے ستون بڑے بڑے ہوتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی لم یخلق مثلها فی البلاد کہ ان جیسی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہروں کے اندر نہیں پیدا کی۔ ایسے قد آور اور صحت مند لوگ تھے کہ ان جیسے جو ہے وہ شہروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیے، اور طاقت اور مضبوط ستونوں والے تھے کہ کسی آدمی کو پکڑ لیتے تو اس کا جو ہے وہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں دیگر جگہ پر قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کہ جب تم ہاتھ ڈالتے ہو کسی پر تو گرفت کرتے ہو ظلم کے ساتھ۔ دوسری قوموں کو للکارتے تھے، یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا۔ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، باقی کسی نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول نہ کیا یا ان کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سزا دی، ان پر عذاب اس طرح آیا کہ بارش روک لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش روک لی۔ نہری علاقوں میں، چشموں والے علاقوں میں بھی بارش نہ ہو تو پھر اثر تو پڑتا ہے، تو بارانی علاقوں میں بارش نہ ہو تو ان لوگوں کو برا حال ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش کو روک لیا تو اب نتیجہ ان کا یہ ہوا کہ درخت خشک ہو گئے، کھیت تباہ ہو گئے، جانور مرنے لگے، پانی کی تنگی کی وجہ سے لوگ دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ تم مجھ پر ایمان لے کر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر لگاتار بارش برسائے گا اور تمہارے حالات سدھر جائیں گے۔ قوم نے کہا اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہو تو ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ کتنے ضد اور ہٹ دھرمی کے اندر اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے
کہ وہ کہنے لگے کہ اگر تیری وجہ سے ہم پر بارش ہو تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے انہیں اس طرح جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو کس طرح انہوں نے جھٹلایا۔ تو سورہ احقاف کے اندر آتا ہے کہ ان کو ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا اور وہ اس ٹکڑے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائیں گے۔ کیا کہنے لگے کہ ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل ایسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم پر بارش برسائیں گے، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو ترمذی شریف کے اندر آتا ہے، ترمذی حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ ریمادن لا تذر من عاد احدن، کہ عاد قوم کو خاک کر دے ان میں سے ایک کو نہ چھڑکو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ بادل کا ٹکڑا جب قریب آیا تو اس نے آواز آئی، اس میں سے آواز آئی کہ ریمادن لا تذر من عاد احدن، کہ قوم عاد کو خاک کر دے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑو۔ تو یہ آواز انہوں نے اپنے کانوں سے سنی مگر توبہ نہیں کی اور اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئے۔ پھر ان بادلوں سے تند و تیز یعنی اتنی تیز ہوا نکلی کہ 1000 میل فی گھنٹہ کا ہو تو بھی کم ہے، 1000 فی گھنٹہ کا ہو تو بھی کم ہے۔ ان بڑے بڑے قد والوں کو اٹھا کر پھینک کر مار دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جو اکھاڑ کر پھینک دی گئی ہیں۔ تو اس طرح دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو جو ہے اس طرح ایک سخت عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت کی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمین، نہیں چھوڑتی تھی وہ ہوا کسی چیز کو جس پر وہ چلتی تھی مگر کر دیتی تھی ان کو چورا چورا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر ان کا حال بیان کیا ہے کہ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمین، کہ وہ ہوا اتنی سخت تھی کہ ان سب کو چورا چورا کر دیا، کر دیا۔ تو فرمایا کہ آپ نہیں جانتے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور کیسا حشر ان کا ہو گیا۔ تو دوستو انہوں نے جو ہے وہ اتنے لمبے تھے، اتنے قد آور ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کی بات نہ مانی، نبی کی بات کو تسلیم نہ کیا، اس کی بات کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا کے ذریعے سے، ایک چھوٹی سی بادل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑے عذاب کے اندر داخل کر دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی کی بات کو ماننا، ان کی شریعت کو تسلیم کرنا، یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور یہی جو ہے وہ ہمیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب کر سکتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے صرف قوم عاد کے بارے میں پڑھا، ان کا تعارف پڑھا، ان کے متعلق کیا کیا باتیں ہیں وہ ساری آج ہم نے پڑھ لیں۔ کل انشاءاللہ العزیز کل کے سبق کے اندر ہم قوم سمود کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل تک کے سبق کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔